الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگانے والے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگانے والے کا حکم کیا ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ سیدہ عائشہ اور دوسری امہات المومنین عمومی طور پر صحابہ اکرام میں شامل ہیں، تو جس نص میں بھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پر سب و شتم سے منع کیا گیا ہے، اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی شامل ہیں۔ ان میں سے چند ایک احادیث سماعت کیجیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ پر سب و شتم نہ کرو، اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ ان کے ایک مٹھی مد یا اس کے نصف تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ صحیح بخاری، ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری حدیث نمبر 3379۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ علماء اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ جس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر اس معاملہ میں تان کیا جس سے اللہ نے انہیں بری قرار دیا تو وہ شخص کافر ہے، اور سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ کی ذکر کردہ برات کی تکذیب ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے اپنی سند سے ہشام بن عمار رحمہ اللہ تک بیان کیا ہے۔ ہشام کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک بن انس رحمہ اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما پر سب و شتم کیا اسے کوڑے مارے جائیں گے، اور جس نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تان اور سب و شتم کی اسے قتل کیا جائے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ کو کہا گیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں قتل کیوں کیا جائے گا؟ تو انہوں نے جواب دیا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرمایا ہے، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم پکے اور سچے مومن ہو تو پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا۔ سورۃ النور آیت نمبر 17۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں، اب جس نے بھی ان پر بہتان لگایا یا اس نے قرآن مجید کی مخالفت کی، اور جو قرآن مجید کی مخالفت کرتا ہے وہ قتل کیا جائے گا۔ حافظ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کا یہاں پر یہ قول 100% صحیح ہے، اس لیے کہ یہ مکمل ارتداد کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں قطعی براءت کی تکذیب بھی ہے۔ ابو بکر ابن عربی کا کہنا ہے، اس لیے کہ بہتان ترازی کرنے والوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر فحاشی کا بہتان لگایا تو اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس سے بری کر دیا، تو اب جو بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر سب و شتم اور ان پر بہتان لگاتا ہے دراصل وہ اللہ کی تکذیب ہے، اور جو اللہ کی تکذیب کرے وہ کافر ہے۔ امام مالک اور اہل بصیرت کا بھی یہی موقف ہے۔ قاضی ابو یعلا رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی برات نازل ہونے کے بعد جس نے بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگایا وہ اتفاقاً کافر ہے، اور اس حکم پر کئی ایک نے اجماع بھی نقل کیا ہے، اور اسی طرح کئی ایک ائمہ نے اس حکم کی صراحت بھی کی ہے۔ ابن ابی موسیٰ رحمہ اللہ کا قول ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی برات نازل ہونے کے بعد جس نے بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگایا وہ دین اسلام سے خارج ہے، اور کسی مسلمان عورت سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اور ام المؤمنین رضی اللہ عنہن جو کہ ہر فحش کام سے بری ہیں، ان کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہا کہنا سنت ہے۔ ان میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد ہیں، اور عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں منافقین کے بہتان سے بری قرار دیا ہے، اور وہ دنیا اور آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ اب جو بھی اللہ تعالیٰ کی برات کے بعد ان پر بہتان لگائے اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا ارتکاب کیا۔ امام نووی رحمہ اللہ کا قول ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہتان سے براءت قرآنی نص کے ساتھ قطعی ہے، جو بھی اس میں شک کرے وہ مسلمانوں کے اجماع سے کافر اور مرتد ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے بچا کے رکھے۔ اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، امت کا اتفاق ہے کہ جو بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگائے وہ کافر ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، تمام علماء کرام اس پر مجتمع ہیں کہ جس نے بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر سب و شتم کیا اور اس آیت میں برات کا ذکر ہونے کے باوجود وہ بہتان لگائے تو وہ کافر ہے، کیونکہ وہ قرآن کا دشمن ہے۔ اور بدر الدین زرکشی رحمہ اللہ کہتے ہیں، قرآن کریم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی صراحتاً براءت کے باوجود بھی جو شخص سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگائے وہ کافر ہے۔ علماء کرام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگانے والے کو کافر قرار دینے کی بنیاد
کئی ایک دلائل پر رکھی ہے، جن میں چند ایک کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، سورۃ النور میں نازل شدہ آیات سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت پر صراحتاً استدلال۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے بری کر دینے کے بعد جو بھی ان پر تہمت لگاتا ہے وہ اللہ کی تکذیب کرتا ہے، اور اللہ کی تکذیب کرنے والے کے کفر میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں طعن و تشنیع اور بہتان ترازی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینا بلا شک و شبہ اجماعاً کفر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینا کفر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ پر تہمت لگانا بھی اذیت ہے، جس کی دلیل میں امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی اپنی صحیح میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث افک نقل کی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن ابی کے بارے میں عذر طلب کر رہے تھے، اور وہ ممبر پر کھڑے ہو کر فرمانے لگے، اے مسلمانوں کی جماعت، کون ہے جو مجھے اس شخص کے بارے میں معذور جانے گا جس نے مجھے میرے گھر والوں کے متعلق بہت زیادہ اذیت دی ہے؟ اور اللہ کی قسم، میں نے تو اپنے گھر والوں یعنی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا مراد ہیں، ان کو اچھائی اور بھلائی پر ہی پایا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ کون ہے جو میرا عذر مانے گا، یعنی میرے ساتھ کون انصاف کرے گا جب میں اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کروں، اس لیے کہ اس نے مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں بہت ہی زیادہ تکلیف اور اذیت دی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ علم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بہتان سے اذیت اور تکلیف محسوس کی۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرمانے باری تعالیٰ، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم پکے اور سچے مومن ہو تو پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا۔ سورۃ النور آیت نمبر 17 کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کے بہتان کے بارے میں تم دوبارہ کوئی ایسی بات کرو، اس لیے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی عزت اور گھر والوں کے بارے میں اذیت پہنچتی ہے، اور یہ کام جو بھی کرے وہ کافر ہے۔ نمبر 3، اور یہ بھی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں طعن و تشنیع اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی طعن و تشنیع ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الخبیثات للخبیثین، سورۃ النور آیت نمبر 26، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں۔ اس کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہی اس لیے بنایا تھا کہ وہ طیب اور پاک باز تھیں، اور اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب انسانوں میں سے زیادہ پاک باز تھے، اور اگر عائشہ رضی اللہ عنہا پاک باز نہیں تھیں تو شرعی طور پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کے لائق ہی نہیں تھیں۔ اور پھر آخر میں ہمیں یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں محبوب ترین شخصیت سیدہ عائشہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا ہی ہیں، جس طرح کہ اس کا ذکر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی ملتا ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ذات السلاسل میں بھیجا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں واپس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، لوگوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ میں نے کہا کہ مردوں میں سے کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ سے۔ میں نے کہا کہ اس کے بعد پھر کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور بھی کئی آدمی گنے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 3662، صحیح مسلم حدیث نمبر 2384۔ تو اب جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب شخصیت سے بغض رکھے، وہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ روز قیامت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں مبغوض ترین شخص ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے عقیدۃ اہل السنۃ والجماعۃ فی الصحابۃ الکرام، تصنیف ناصر الشیخ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 871، اور محمد الوہیبی کی کتاب اعتقاد اہل السنۃ فی الصحابہ، صفحہ نمبر 58۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 954۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔